बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक एंड ऑब्वियसली मेरे साथ हसनैन लिया करते हैं आज। जी हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप सबको जुमा मुबारक हो। आज जुमे का दिन है और इस दिन में आप जल्दी से उठिए, हमारा शो देखिए, उसके बाद तैयारी कीजिए, मस्जिद में जाइए और आज के शो में हम जुमे के हवाले से भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलेंगे आज की हेडलाइंस पे। हेडलाइंस की तरफ जाते हैं, लेकिन पहली हेडलाइन मेरे ख्याल में हमारी यही है कि आज हम ऑफिस लेट भी हुए। ज़्यादातर लोग आई थिंक सो कि जो लोग ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं वो आज थोड़ा लेट हुए हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। पूरे मुल्क में, इस्लामाबाद में बड़ा अच्छा मौसम है, लेकिन सिंध की अगर बात की जाए तो मानसून सिस्टम की लपेट में है इस वक्त और जो साहिली पट्टी है सिंध की वहाँ पे समुद्री तूफान बनने का खतरा है। ऑल्दो मौसम अच्छा होता जा रहा है लेकिन ऑब्वियसली हमें इस तरह की खबरें भी शेयर करनी पड़ती हैं। तो सिंध की सूरत हाल इस वक्त कुछ बिगड़ती नजर आ रही है, उस पर डिटेल में बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। जी हाँ, दहशतगर्दों के साथ रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ का। ठीक हो गया। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला। ये एक लंबा मामला है और इंक्वायरी कमीशन पहले वैसे उन्होंने रिक्वेस्ट जो वो जुडिशल कमीशन की थी जो कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फिर उसकी तरदीद कर दी गई। तरदीद आई मीन टू से कि वो नहीं बनाए तो अब वो इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। जी हाँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा टेस्ट आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। ठीक हो गया। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बारिश। ठीक हो गया। कफारा का तस्वर इस्लाम गुनाहों का अजाला या तलाफी, इस हवाले से आज क्योंकि जुमे का दिन है तफसीली सेगमेंट होगा। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर मेरा ख्याल है अब आपको जुबानी भी याद हो चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं भी याद हुए बल्कि तो अभी टीम से कहते हैं वो चला दें स्क्रीन पे। आप लोग अभी से ही तैयार रहिएगा लास्ट सेगमेंट के लिए। नहीं नंबर चला सकते हैं हम अभी ताकि नंबर नोट डाउन करके अभी कॉल नहीं करनी, प्लीज लास्ट सेगमेंट में कीजिएगा। खैर, फर्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और आपके साथ कुछ शॉर्ट स्टोरीज हमारे पास हैं वो शेयर करते हैं। ANF ने तालीमी इदारों को मंशियात से पाक करने के मिशन में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। कराची के इलाके लांडी में इंसानी हुकूक की आड़ में मंशियात का कारोबार करने वाली NGO को बेनकाब किया गया। मतलब आप सकते हैं कि NGOs भी अब सरगर्म नजर आ रही है और वो किसमें के मंशियात को बेचने में और मंशियात के कारोबार में। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान है, एनीथिंग कैन हैपन। खातून समेत 3 मुल्जिमान को बहरहाल गिरफ्तार किया गया जिन्होंने कराची की यूनिवर्सिटीज और हॉस्टल्स में खास तौर पे तलबा को मंशियात सप्लाई करने का इतराफ किया है। ये बड़ा ही दर्दनाक वाक़या हो सकता है, इसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं जो कि, लेकिन चले अच्छी बात है कि ये कार्रवाई हुई। लेकिन मैं समझता हूँ इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मंशियात के खात्मे के लिए हुकूमत पुरअज़्म है, जो ANF है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, वो भी इसमें पुरअज़्म नजर आ रही है और डेफिनेटली इस तरह की जो काली बेड़े हैं उनको हमें सामने लाना चाहिए। और इसी के साथ साथ दूसरी खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की NBP को कर्ज वसूली में नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उन्होंने शुगर मिल्स से 23.23 अरब रुपए का कर्ज वसूल करना था, जो कि जो रिपोर्ट 23.35 अरब वसूल करना था, जिसमें नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसकी तस्दीक ऑडिट रिपोर्ट में हुई और बैंक ने इस रकम को नाकाबिले वसूल खसारे में दर्ज कर दिया। ये एक बड़ा आसान काम होता है कि आपको की रकम वसूल ना हो तो आप उसको नाकाबिले वसूल खसारे में दर्ज करवा दें। और मज़ीद इसके हवाले से अगर आपको बताएं तो NBP ने जो इस साल हालिया साल 30 जून को रिपोर्ट जमा करवाई थी 2024 की, उसके मुताबिक उन पे जो खसारा है उनका वो 8.98 अरब का था और ये एक बड़ा नुकसान है। लेकिन गुज़श्ता साल की निस्बत ये और बड़ा इस वजह से हो जाता है कि गुज़श्ता साल नेशनल बैंक का जो प्रॉफिट था वो 15.85 अरब रुपए के मुनाफे के मुकाबले में ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं एक समझता हूँ कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री हो, उसमें गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं वो नीचे से नीचे जा रहे हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है वो फ्लरिश से फ्लरिश हो रहा है। सो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं सीरियसनेस का मुजाहरा करना होगा। बेशक ऐसा ही है। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास जो स्टोरी है वो भी शेयर करते चलेंगे। पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरे वाले 24 ममालिक की लिस्ट में शामिल हो गया है। मैंने बड़ी धीमी अंदाज में ये खबर आपके साथ शेयर की है बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट और मतलब क्या ही कहूँ। खैर, IEP ये जो इदारा है इसने मंगल को अपना सालाना ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट जारी की है
اور یہ جو رپورٹ ہے اس میں پاکستان کو 163 ممالک میں سے 140th نمبر پر رکھا گیا، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 2 درجے بہتر ہے. چلیں یہ اچھی بات ہے ایک کہ 2 درجے ہم نے بہتری تو حاصل کی، لیکن پھر بھی ابھی بھی 140th، وہ بھی آرو 163. خیر پاکستان دنیا کے سب سے کم پرامن 24 ممالک میں شامل رہا. ویسے پرسنلی آئی بلیو، ویسے اوبیسلی بہت حالات خراب ہیں، ہم جیسے جو بلوچستان میں پچھلے کچھ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں، وہ سب ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ریٹنگز ہوتی ہیں، رپورٹس ہوتی ہیں، وہ اوور ایگزیجریٹ بھی کر دیتی ہیں ایٹ ٹائمز. آئی مائٹ بی رانگ بٹ دیٹس جسٹ این اوپینین. خیر آپ اپنی اسٹوری ایگریڈ ایسی ہے. اور جو انٹرنیشنل اکنامکس اینڈ پیس کا یہ ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس کا، اس کی کریڈیبلٹی اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ آپ والی بات ہے کہ یہ 1000 بندے سے ہی اگر 1000 ہے تو وہ 1200 کر کے دکھا دیں گے. سارے اگر ڈپرائیوڈ ہوں گے تو انہوں نے تو اپنی وہی بات کرنی ہے جو انہوں نے کر رہی ہوں گے. ایک اور خبر ہے میرے پاس، اور آج کچھ خبروں کا تسلسل اس طرح کا ہے کہ کوئی خبر ایسی نہیں ہے کہ جو پاکستان کے لیے اس وقت تک اچھی ہو، ایک منشیات کو چھوڑ کے. پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم کے 3 کھلاڑیوں اور ایک فزیو نے پولینڈ میں جو یورپ میں آتا ہے اس میں سیاسی پناہ حاصل کر لی ہے. اور اس درخواست دی درخواست دی اور ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی جا کے ان کو سیاسی پناہ مل جائے گی، کیونکہ وہ آپ کے ہاکی پلیئر ہیں. اور اس غیر معمولی اقدام پر پاکستان ہاکی فیڈریشن نے فوری رد عمل دیتے ہوئے ان پر پابندی عائد کر دی ہے. اس میں مرتضی یعقوب شامل ہیں. احتشام اسلم، عبد الرحمان اور ٹیم فزیو کے ساتھ ہونے والے اس واقعے نے پاکستان ہاکی کی ساکھ پر سوالات اٹھا دیے ہیں، اور دیٹ از ویری انفارچونیٹ. ایک طرف آپ کی ہاکی ہے جو کہ ابھی تھوڑا سا سر اٹھا رہی تھی. ہم نے دیکھا تھا پچھلے 10 سال میں ہاکی کے کسی ایونٹ میں ہم نے کامیابی حاصل نہیں کی. اذلان شاہ کا ہم نے فائنل کھیلا، پھر جو نیشن کپ ہوا تھا وہاں پہ بھی ہماری ٹیم نے اچھا پرفارم کیا، لیکن اس کے بعد اس طرح کی خبر پاکستان ہاکی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اچھا، یہ بڑی ہی عجیب سی سٹوری آپ نے شیئر کی. لیکن مہنگائی کی اگر بات کریں تو مہنگائی نے بھی عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے. پاکستان میں آبادی کہہ رہی تھی، ویسے آبادی بھی بڑھ رہی ہے، آپس کی بات ہے، لیکن مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. پاکستان میں ایک مسجد کے امام کو خطبے کے دوران ایک پرچی موصول ہوئی جس نے پورے مجمع اور امام کو شدید متاثر کیا. ابھی جو پرچی ہے، پرچی میں جاری مہنگائی کے عوام پر تباہ کن اثرات جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا. لکھا تھا کہ امام صاحب دعا کریں کہ مہنگائی کم سے کم ہو جائے، بہت پریشان ہیں، کبھی کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کچھ صبر کرنے والے ہیں. پاکستان مطلب دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ کچھ کھاتے ہیں کبھی کبھی. تو پاکستان میں تو مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں اس وقت. اور مطلب دیکھیں کہ عوام اتنے مجبور ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یا تو وہ سوئسائڈس کر رہے ہیں، یا تو وہ جس طرح یہ امام صاحب کے پاس جا رہے ہیں لوگ اور وہ پرچیاں دے کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ خصوصی طور پہ اس کے لیے دعا کروائیں. تو بہت برے حالات ہیں جہاں پہ یہ اس طرح مہنگائی کی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو ایگزیکٹلی دیٹ از ویری انفارچونیٹ. امام صاحب کو پہلے تو یوٹیلیٹی سٹورز بھی بند ہونے لگے بھائی. ایگزیکٹلی پہلے پرچیاں جاتی تھی کہ آج کوئی ایونٹ ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے تو آپ سب نے اکٹھے ہونا، لیکن اب پرچیاں جا رہی ہیں کہ مہنگائی ہے آپ دعا کریں، کیونکہ جو عوام کا جینا ہے وہ دوبر ہو چکا ہے. اس کے بعد اگلی خبر کا ذکر کرتے چلے. ہماری پسندیدہ لیجنڈری صوفی گلوکارہ عابدہ پروین نے ٹائم اسکوائرز نیو یارک میں اسپوٹیفائی کے ڈیجیٹل بورڈ پر نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے. اور اسپوٹیفائی کے جتنے بھی ایمبیسڈر ہوتے ہیں ان کو اسپوٹیفائی کا جو ڈیجیٹل بورڈ ہے، نیو یارک اسکوائرز بورڈز کی وجہ سے مشہور ہے، اس میں ان کو ایکول گلوبل ایمبیسڈر کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اور اسپوٹیفائی کے ایکول پلیٹ فارم پر ان کا مشہور جو گانا ہے تو جوم، دونوں ایکول پاکستان اور گلوبل پلے لسٹ پر نمایاں ہیں، جو ان کی موسیقی کی دنیا پر جو گہرے اثرات ہیں ان کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں. مطلب اس گانے نے تو ویسے ہی بہت گہری تاثیر ہے نا، تو اسپوٹیفائی نے بھی اس گہری تاثیر کو اب تسلیم کر لیا. عابدہ پروین کا یہ کوک اسٹوڈیو کا گانا تھا، 2-3 سال پہلے کا ہے یہ، تو ابھی تک مطلب یہ سپر ہٹ گانا رہا. اوبیسلی اسپوٹیفائی کو بھی پھر اس کی پیش نظر اس کو تسلیم کرنا پڑا. اچھا، کچھ غزہ کی بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں. غزہ کے باشندے ضروری توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس وقت پلاسٹک کے کچرے کو پگھلا کر ڈیزل میں تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ کافی سٹوریز شیئر کرتے رہے جہاں پہ وہ مختلف طرح سے یا تو بجلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی یہ ڈیزل بنانے کی کوشش ہے ان کی، وہ بھی پلاسٹک کو یوز کرتے ہوئے.
اور وہ جو بھٹی سی ہوتی ہے وہاں پہ اس کو بھٹیوں پہ اس کو پگھلاتے ہیں پلاسٹک کو, اور پھر وہاں پہ وہ ڈیزل بناتے ہیں جو کہ علاقے میں توانائی کی یا سورس آف انرجی ہے وہاں پہ, اور یہ ایک بڑا ہی ان کے لیے نا امپورٹنٹ ذریعہ بن چکا ہے سورس آف انرجی, جیسے میں نے پہلے کہا. تو یہ عمل وہاں کے لوگوں کو مشکل جو صورتحال وہاں پہ اس وقت ہے, وسائل کی کمی کافی زیادہ ہے, ان کے پاس کسی چیز کی دستیابی نہیں ہے, اور عدم دستیابی کی صورتحال میں وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ پلاسٹک سے ڈیزل بنا رہے ہیں. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک ایجاد بھی ہے, آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا ضرورت ماں کی ایجاد کی ماں ہے, ضرورت ایجاد کی ماں ہے, کیونکہ فلسطینیوں نے یہ ثابت کر دیا. پہلے بجلی کے حوالے سے ہم نے خبر دی تھی, انہوں نے بجلی کیسے کریٹ کی, پھر ایک اور خبر دی تھی, اور اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پلاسٹک کو پگھلا کر آپ ڈیزل بنا سکتے ہیں. سو یہ کائنڈ آف ایک نئی ایجاد ہے, آپ یہ سمجھ لیں, اور اگر یہ وہاں پہ کامیاب ہو جاتی ہے نمرا, تو ہمیں شاید یہاں پہ بھی پلاسٹک کو پگھلا کر ڈیزل فراہم کرنا چاہیے پوری عوام کو سستے داموں. اچھا, مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی کہ جب میں اسکول میں تھی, جب بہت چھوٹی 2nd یا 3rd گریڈ میں جب محاورے ٹیچرز یاد کرایا کرتے تھے نا, تو یہ والا جو محاورہ تھا ضرورت ایجاد کی ماں, مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب جا کے نا یہ فلسطینیوں کی جب خبریں سمجھ آتی مجھے سمجھ آتی او اچھا یہ اس کا یہ مطلب تھا. چھوٹی تھی نا, ہاں چھوٹی تھی تب سمجھ نہیں آتا تھا. اچھا آگے چلتے, یہ بھی فلسطین کی خبر ہے لیکن یہ اچھی خبر ہے. پچھلی بھی اچھی خبر تھی بائی دا وے, وہ ڈیزل بنا رہے ہیں, لیکن 4 فلسطینی صحافیوں کو 2024 کے نوبیل پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے, جن کی دلیرانہ رپورٹنگ نے دنیا کو غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم سے آگاہ کیا. آئی تھنک ممتاز عزیزہ اس میں شامل ہوں گے. جی ہاں, عزیزہ ہیں جو پہلے غزہ کی خوبصورتی کو اجاگر کرتے تھے جب جنگ کے دوران فلسطینیوں کی مشکلات کو دستاویزی شکل دینے پر عالمی سطح پر مشہور ہوئے. اسرائیلی حملوں میں اب تک تقریباً 40,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں. بالکل جی, جو پکچر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ بسان کی ہے, اور اس کے پیچھے جو کھڑے ہیں یہ ممتاز اعزاز ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ پیلسٹینینز اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں, بٹ ہم لوگ اس کو کچھ عزیزہ اعزاز کر کے ہی پروناؤنس کرتے ہیں, اور ان کو میں خود بھی ان سب کو فالو کرتی ہوں, اور ان کی پکچرز نے بہت ہسٹوریکلی ڈسکرائب کیا ہے کہ وٹ ایور واز ہیپننگ دیر, وٹ ایور از اسٹل ہیپننگ دیر. ممتاز جو ہے کیونکہ وہ چلے گئے تھے فلسطین سے, لیکن ابھی تک وہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں. بسان کی میں نے ریسنٹلی چیک کیا تو ان کی طرف سے کوئی سٹوریز نہیں آ رہی, اللہ کرے کہ وہ خیر و خیریت سے. بہرحال ان کو نومینیٹ کر لیا کہ یہ ایک اچھی خبر ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. یہاں پہ نمرا میرے پاس ایک ویڈیو ہے, اس سے پہلے کہ آپ بریک کی طرف چلیں, ہمیں ایک نئے ایتھلیٹ ملے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ ایتھلیٹ آپ کو دکھاتے ہیں جی, ذرا وہ دیکھیے گا, اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں. جی میئر کراچی مرتضیٰ وہاب, جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, ان کی فٹنس کا لیول دیکھیے, اور کہاں سے چڑھے, کس طرح چیڑ کے درخت کو عبور کرتے ہوئے واپس لیجیے. یہ دیکھیے, واپس دیکھیے, واو یار واٹ اے فٹنس لیول. خواجہ آصف کی ویڈیو سامنے آتی تھی, مرتضیٰ وہاب صاحب کی ویڈیو سامنے آ گئی, اور اس وقت مرتضیٰ وہاب یہ بتا رہے ہیں خواجہ آصف کی تو وہ نہ صرف میئر کراچی ہیں بلکہ ایک فٹ ایتھلیٹ بھی ہیں, اور وہ موٹیویٹ کریں نا لوگوں کو کہ وہ فٹنس کی طرف آئیں. طوفان ہو گیا, سیلاب ہو گیا, سب کو اسی طرح سے وہ روکیں گے. یہ ان کا فٹنس لیول چیک کروا رہے ہیں. کراچی کے میئر ہیں, اور ابھی تو ویسے ہی وہاں پہ بڑی سیلابی صورتحال, ہم نے پہلے بھی بلکہ پروگرام میں آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے. تو کراچی والوں کو نا اس ویڈیو سے ضرور سبق سیکھنا چاہیے, اور ایسے ہی تندرست و توانا اور چست ہونا چاہیے کسی قسم کی بھی سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے. بہرحال جی یہ کچھ انٹرسٹنگ سٹوریز تھی, کچھ شارٹ سٹوریز تھیں ہمارے پاس, ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. یہاں پہ ہم کیا کرنے چاہتے ہیں, یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.